بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غاصب اسرائیلی وزیر خارجہ نے اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر مسلط کردہ غاصب صہیونی رجیم کی انسانیت سوز جنگ کو کئی مہینے گزر جانے کے باوجود بھی اسرائیلی فوج کسی ایک اسرائیلی قیدی کو بھی زندہ رہا نہیں کروا سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی کابینہ کے رکن ہونے کے ناطے یہ مسئلہ ہمارے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ڈالتا ہے۔ غاصب اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے حماس کو جتنی بھی طاقتور ضربیں لگائیں، ان سب کے باوجود ہم اس کے خلاف کوئی اہم جنگی مقصد تک حاصل نہیں کر پائے۔ یاد رہے دوستو کہ حماس اور غاصب اسرائیلی رجیم کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اسرائیلی میڈیا نے کھل کر اعتراف کیا ہے کہ حماس جنگ میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں پوری طرح 100% سے زیادہ کامیاب ہوا ہے، جبکہ غاصب اسرائیلی فوج نے اپنے تمام مقاصد میں شکست کھائی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس اسرائیل کو غزہ کی پٹی میں قدم جمانے سے روکنے میں کامیاب رہی ہے، اور یوں ہم جنگ کے اہداف حاصل کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ میڈیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ حماس غزہ کی پٹی کے انتظام میں آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ اسرائیل نے صرف جنگ کے کسی ایک مقصد کو بھی حاصل نہیں کر پایا، بلکہ اس خطے کی حقیقت کو بدلنے میں بھی بری طرح ناکام رہا ہے۔ 15 مہینوں کی طویل جنگ کے بعد بھی نیتن یاہو کو سیاسی طور پر شکست ہوئی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج اور اس کے چیف آف سٹاف نے بھی عسکری میدان میں شکست کھائی ہے۔ کیونکہ حماس پر کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی ہے، لہذا اسرائیل کو سیاسی اور عسکری دونوں میدان میں شکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر پیوٹن نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان بہترین تعلقات اور دوستی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے مفادات کو ترجیح دیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے درمیان اہم معاہدے پر دستخط کے اعلیٰ اہداف ہیں۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ آج ایران روس کے ساتھ تعلقات میں آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ ارادہ روابط کی دنیا میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ دونوں فریقوں کے درمیان، دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی رفتار قابل قبول ہے۔ گزشتہ سالوں میں ہم نے کاروباری لین دین میں 15% تک اضافہ کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ دہلی اسمبلی الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر سے کانگریس کے امیدواروں کی فہرست تیار ہوئی ہے، تاکہ مسلم ووٹوں کی تقسیم کو یقینی بنایا جائے اور بی جے پی کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ عام آدمی پارٹی نے کیجریوال کے ذریعے خواتین کو 2100 روپے دینے کے اعلان کی مخالفت کرنے والوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس غریب بے سہارا خواتین کو خوشی کا ایک پل بھی دینے کے خلاف ہے، اور یہ استحصالی رویہ ہے۔ عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کانگریس نے جو کہا، بی جے پی نے وہ کیا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت اس کی زندہ مثال ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی ذمہ دار کانگریس ہے۔ عام آدمی پارٹی کا کہنا تھا کہ ملک میں مسلمانوں کی حالت دار دلتوں سے بھی بدتر ہے۔ عام آدمی پارٹی کا کہنا تھا کہ کانگریس نے مسلمانوں کا استعمال اپنی سیاسی ہانڈی تیار کرنے کے لیے ایندھن کی طرح کیا، اس لیے ملک کی دوسری بڑی آبادی کے خلاف سازش رچنے والوں سے عوام ووٹ کے ذریعے انتقام لیں گے۔ عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ووٹوں کی تقسیم کو خود کو کمزور نہ کریں اور اپنی صفوں میں کالی بھیڑوں کو پہچانیں۔ میر جعفر اور میر صادق سے ہوشیار رہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پاکستان نژاد پروسیکیوٹر کریم خان کا کہنا ہے کہ اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ میرے خیال میں اسرائیل جنگی جرائم کے حوالے سے تحقیقات کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پروسیکیوٹر کریم خان کا کہنا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں ICC کے خلاف آنے والے بل کے باوجود
وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری کے لیے گزشتہ نومبر میں جاری کیے جانے والے وارنٹس ان کے جنگی جرائم کے حوالے سے ہے اور یہ جنگی جرائم انسانیت کے خلاف ہیں۔ پروسیکیوٹر کریم خان کا کہنا تھا کہ آئی سی سی 125 ممالک کی تسلیم شدہ عدالت ہے جس میں جنگی جرائم، نسل کشی اور جارحیت کے خلاف مقدمے چلتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ دوسری جانب گزشتہ ہفتے امریکی ایوان نمائندگان نے اس عدالت پر پابندی کا بل بھی منظور کیا تھا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر فائرنگ کر کے 2 ججوں کو مار دیا گیا۔ فائرنگ کے واقعے میں سپریم کورٹ کے 3 ججوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واقعے میں 3 میں سے 2 جج شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ حملہ آور نے سپریم کورٹ کے باہر ججوں پر فائرنگ کرنے کے بعد خود کو بھی مار لیا، تاحال ججوں کو مارے جانے کی وجہ واضح نہیں ہو سکی۔ یوکرینی فضائیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے روس کی طرف سے رات بھر فائر کیے گئے 50 ڈرون میں سے 33 کو مار گرایا۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ دشمن کے حملہ آور ڈرونز نے اودیسا کے علاقے میں کئی اداروں کو نشانہ بنایا۔ کیف کے علاقوں میں گرے ہوئے ڈرون کے باعث عمارات اور گھروں کو نقصان بھی پہنچا۔ امریکی حراست میں قید پاکستانی نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کے خلاف مقدمے کے حوالے سے ان کے حق میں نئے شواہد سامنے آنے کے بعد انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یہ بات اپنے وکیل کے ذریعے خصوصی طور پر سنائی بتائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کہنا تھا کہ میں ناانصافی کا شکار ہوں، ہر دن اذیت ناک ہے، یہ آسان نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ ایک دن میں اس اذیت سے آزاد ہو جاؤں گی۔ صدر جو بائیڈن کے پاس خاندان کی درخواست پر غور کرنے کے لیے پیر تک کا وقت، جبکہ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے۔ اب تک جو بائیڈن 39 لوگوں کو صدارتی معافی دے چکے ہیں اور 3,990 افراد کی سزائیں کم بھی کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل نے الزام لگایا کہ جب ڈاکٹر صدیقی 2003 میں پاکستان کے دورے پر تھیں تو انہیں ملک کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی نے 3 بچوں کے ہمراہ تحویل میں لیا اور CIA کے حوالے کر دیا، جو انہیں افغانستان میں بگرام ایئر بیس پر لے گئی۔ وکیل کا کہنا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس نے غلط اندازہ لگایا، جبکہ ایجنسیوں کا خیال تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ریڈیو ایکٹیو بم بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں، جبکہ در حقیقت انہوں نے ایجوکیشن میں PhD کی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تقریب حلف برداری سے پہلے جاری کی گئی سرکاری تصویر دوستو کسی بھی امریکی صدر کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تصویر بن گئی۔ ٹرمپ نئی سرکاری تصویر میں چہرے پر سخت تاثر پیش کر رہے ہیں اور ان کی آنکھیں ترچھی ہیں اور چہرے سے اور شکل سے بھی نارمل نہیں بلکہ اب نارمل لگ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ نئی سرکاری تصویر کسی بھی امریکی صدر کی اب تک کی سب سے زیادہ شائع اور دیکھی جانے والی تصویر بن چکی ہے۔ صارفین ٹرمپ کی اس تصویر اور چہرے کے تاثرات کو کسی باکسر کے مقابلے سے پہلے کے تاثرات قرار دے رہے ہیں تو کوئی اسے بدشگونی اور ڈرامائی کہہ رہا ہے۔ دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتیں امریکہ اور چائنا کے صدور نے ٹیلی فونک رابطے میں تائیوان، ٹک ٹاک اور تجارت سمیت مختلف تنازعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے دوسرے دورے صدارت کا حلف اٹھانے سے محض چند روز پہلے اور چینی مصنوعات پر ٹیرف عائد کرنے کے اعلانات کے باوجود چائنا کے صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں بڑی طاقتوں کے صدور اس رابطے پر مطمئن ہیں اور ٹرمپ نے اسے ایک نہایت ہی اچھا کام قرار دیا ہے، اور چینی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور وہ دونوں چائنا امریکی تعلقات کے مثبت آغاز کے لیے پر امید ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدر شی جن پنگ اور میں دنیا کو مزید پرامن اور محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن کام کریں گے۔ صدر شی جن پنگ نے بھی صدر ٹرمپ کو تائیوان کے حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، جس کے بارے میں چائنا کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کا علاقہ ہے، اور امید ظاہر کی کہ امریکہ اس معاملے پر انتہائی احتیاط سے کام لے گا۔
صدر شی جن پنگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا احترام کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دوستو امریکی سپریم کورٹ نے قومی سلامتی کا معاملہ قرار دیتے ہوئے چائنا کی کمپنی ٹک ٹاک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر عمران خان کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمرہ عدالت میں عمران خان سے ملاقات ہوئی، میں نے عمران خان کو بوسہ دیا اور انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ سیاست کو سمجھتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، وہی ہماری مدد کرے گا۔ حکومت نے بیرسٹر گوہر کو پیغام دیا ہے کہ 2-2 3-3 دروازوں سے مذاکرات بیک وقت نہیں چلا کرتے۔ ہمیں بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تفصیل اور مکالموں کا علم ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر بات شروع ہو چکی ہے جو اطمینان بخش ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 2-2 3-3 دروازوں سے مذاکرات بیک وقت نہیں چلا کرتے، لہذا اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ دروازہ کھل چکا ہے جس کے لیے سال سے آپ کوشش کر رہے تھے تو یہ کوشش چھوڑ دیں۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان اور ان کی بہن علیمہ خان بھی آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھتے تو کل آپ کا گریبان اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، ملک بناتے وقت اسلام کے نام پر لوگوں نے قربانیاں دی۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس میں امن چاہتے ہیں۔ ہم آج تک آپ سے نرم لہجے اور دلیل سے بات کرتے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سمجھیں، ایسے انتخابات سے ہمیں نہ ٹرخایا جائے، ایسے الیکشن تو حسینہ واجد نے بھی کروائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی اسمبلیاں تو میں خود مٹی سے بنا سکتا ہوں۔ ہمارا صوبہ آگ میں جل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نااہل لوگوں کے پاس ہے، آج سیاست کا مقصد کرسی اور اقتدار کا حصول ہے۔ خیبر پختونخوا میں مذہب کی گہری جڑیں اکھاڑنے کے لیے NGOs کو استعمال کیا گیا، مدارس، علوم اور سیاست کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ سینٹرل پرچیزنگ پاور ایجنسی یعنی CPPA نے نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپٹا سے دسمبر کے ماہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت فی یونٹ کمی کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست کے بعد دوستو بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 3 پیسے کمی کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستانی آرمی نے کہا ہے کہ EO-1 سیٹلائٹ کا لانچ پاکستان کے خلائی سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ ISPR کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان کے پہلے مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO-1 کی کامیاب لانچنگ ہوئی ہے۔ EO-1 سیٹلائٹ پاکستان میں مختلف شعبوں میں مددگار ثابت ہوگا۔ زراعت میں یہ فصلوں کی نگرانی، آبپاشی کی ضروریات اور پیداوار کی پیشگوئی کرے گا۔ سیٹلائٹ غذائی تحفظ کے اقدامات، ماحولیاتی نگرانی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اہم رہنمائی کا ذریعہ ہوگا۔ سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ، زلزلوں، جنگلات کی کٹائی وغیرہ کے بارے میں بروقت اپ ڈیٹ فراہم کرے گا۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا ہے کہ ہم اس سزا کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں، یہ کیس 15 سے 20 دن میں ختم ہو جائے گا، عمران خان اور بشرا بی بی کی سزائیں ختم شد ہو جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ پچھلے تمام فیصلوں سے زیادہ متنازع ہے، ایسا کیس جس کا سب کو پہلے ہی پتا ہو وہ انصاف پر مبنی نہیں ہوتا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی سزا پر سینیٹر فیصل وابڈا نے ایک اور نیا دعویٰ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کو سزا ہوگی، ان کو ہائی کورٹ میں بھی مایوسی ہوگی۔
فیصل وافڈا کا کہنا تھا کہ انہوں نے ملاقات پر بھی شادیانے بجائے تھے۔ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ان کی امیدوں پر پانی پھرتا رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی مذاکرات کا پروسیس رک جائے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔